اس تفسیر کا دراصل مکمل نام ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی۔ تو یہ تفسیر امام شہاب الدین محمود آلوسی البغدادی علیہ الرحمۃ والرضوان نے لکھی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی بڑی عظیم تفسیر مانی جاتی ہے اور بڑا اہم نام ہے عربی زبان میں۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمٰن نے جامع اور مفصل تفسیر لکھی ہے اور اس کو ایک عقلی اور اجتہادی تفسیر میں شمار کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عزیز اویس بخاری آپ حضرات کے سامنے ایک اور تفسیر جو میں سمجھتا ہوں اہل سنت والجماعت کی ایک جامع ترین تفسیر میں شمار ہوتا ہے، اس کا نام ہے روح المعانی، لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہے۔ اور اس تفسیر کا دراصل مکمل نام ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی۔ تو یہ تفسیر امام شہاب الدین محمود آلوسی البغدادی علیہ الرحمۃ والرضوان نے لکھی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی بڑی عظیم تفسیر مانی جاتی ہے اور بڑا اہم نام ہے عربی زبان میں۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمٰن نے جامع اور مفصل تفسیر لکھی ہے اور اس کو ایک عقلی اور اجتہادی تفسیر میں شمار کیا جاتا ہے۔ ادبی انداز میں لکھی گئی ہے اور ایک امام آلوسی علیہ الرحمٰن نے فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ والرضوان کے طرز پر قدیم انداز میں تحریر کی گئی تفسیر ہے، اور اس تفسیر کو دوسرا رازی یعنی تفسیر رازی کا دوسرا پارٹ کہا جاتا ہے، جو معمولی فرق کے ساتھ 16 جلدوں میں تحریر کی گئی، اور یہ ایک دائرۃ المعارف ہے اور طولانی تفسیر ہے، یعنی 16 جلدوں میں لکھی گئی تفسیر ہے، جس کو ہم جو ہے ابھی تو حالیہ دنوں میں جو چھپی ہے وہ تقریباً 27-28 جلدوں تک چلی گئی ہے، جو حالیہ دنوں میں جو نہیں چھپی ہے۔ آئیے قبل اس کے کہ میں تفسیر روح المعانی پر کچھ گفتگو کروں آپ کے سامنے، علامہ آلوسی کے احوال ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مشہور عربی تفسیر کے مؤلف ہیں، جو مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت 1802 ہجری عیسوی میں ہوتی ہے، اور یعنی 1217 بہت ہی قریب کا زمانہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے، 200-300 سال پرانا زمانہ ہے علامہ آلوسی کا۔ 1217 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 1270 میں آپ کی وفات اور وصال ہوتا ہے۔ ابو الثنا شہاب الدین محمد بن عبداللہ الحسینی الآلوسی، یہ آپ کا اسم مبارک ہے، بغدادی ہے، بغداد میں پیدا ہوئے، اپنے زمانے کے امام رہے اور اپنے زمانے کے بڑے محدث میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ادیب تھے، مجدد دین تھے۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ والرضوان کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ تفسیر روح المعانی آپ کی مایہ ناز تفسیر ہے، اور آپ کا اسم مبارک اصل نام جو ہے سید مبارک آفندی تھا، کنیت ابو الثنا تھی، لیکن آپ کا لقب اپنے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے اور دنیا نے آپ کو شہاب الدین آلوسی بغدادی کے نام سے جانا ہے۔ آلوس دراصل ایک بغداد کا شہر ہے اور بغداد اور ملک شام کے درمیان ہے، اور یہاں پر آپ کی ولادت ہوتی، نسبت کی وجہ سے آپ کی پیدائش کی بنا پر آپ یہیں سے مشہور ہوئے ہیں۔ علم و فضل میں کمال کے باعث دور دراز علاقوں میں آپ کا بچپن کیا رہا؟ آپ نے کم و بیش 57 برس کی کل عمر پائی۔ بغداد کے ہی تاریخی محل کرخ کے مقامی قبرستان میں آپ کا وصال بھی ہوا، وہیں رہے آپ کے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے عالی نسب عطا فرمایا، والد محترمہ کی طرف سے امام حسن اور والد کی طرف سے امام حسین کی اولاد سے ہوں، اور آپ کا نام شہرہ ہر جگہ پھیلنے لگا، تو فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول حدیث، تفسیر اور علم حیت، صرف و نحو پر آپ کو مکمل دسترس تھا، منقولات و معقولات پر مکمل کمال اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ صبح کو اہل علم و شام کے اوقات میں مطالعے کے ساتھ آپ وقت گزرا کرتا، ایک شعر آپ کی زبان پر بظاہر اکثر جاری رہتا، علم کی نوک پلک سنوارنے کے لیے میری بیداری مجھے ایک حسین عورت کی ملاقات سے زیادہ تر لذیذ نظر آتا ہے۔ آپ جو اکثر فرمایا کرتے، علم کی نوک و پلک کو سنوارنا، سدھارنا، اس میں نکھار پیدا کرنا مجھے ایک حسین ترین عورت کی ملاقات سے زیادہ تر محبوب اور لذیذ تر نظر آتا۔ آپ اپنے زمانے میں علوم القرآن اور علم الحدیث پر مکمل عبور رکھنے والی شخصیت تھی، منطق اور علم کلام پر آپ پر ختم تھا، اور اسی طرح لغت کے فن میں آپ اپنے زمانے کے امام مانے جاتے تھے۔ علامہ آلوسی نے
قدرت کی طرف سے بلا کا حافظہ پایا تھا، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے ذہن کو کوئی ایسی امانت سپرد نہ کی جس میں اس نے خیانت کی ہو، اور نہ ہی اپنی قوت فکر و تدبر کو کسی مشکل کے لیے بلایا اور اس نے میری عہدہ کشی نہ کی ہو۔ علامہ آلوسی نے حصول علم کے بعد 13 برس کی عمر میں تعلیم و تدریس کا باقاعدہ سلسلے کا آغاز شروع فرمایا کہ رات کے ابتدائی حصے میں طالب علموں کو وقت دیتے اور آخری حصے میں پڑھنا، اور آپ کی عمر بھر کا وتیرہ رہا ہے۔ طب علمی کے باعث آپ آپ احناف کے منصب افتاء پر بھی فائز رہے، اور آپ حنفی تھے، مطلب کہ نا آپ حنفی تھے۔ ہمارے لیے ایک بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ جو اب تک آپ سن رہے تھے شافعی المسلک، مالکی المسلک، یہ حنفی المسلک تھے۔ تو آپ آپ کی طبیعت میں موافق نہ ہوا دارالفتاء، تو آپ بہت جلد مستفی ہو کر کے افتاء سے الگ ہو گئے، اور دل جمعی کے ساتھ تفسیر میں ہمتن گوش ہو کر مصروف ہو گئے۔ آپ خود لکھتے ہیں میں نے 1263 میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور علم قرآن کریم کی تفسیر میں مشغول ہو گیا۔ اس کا کام میں نے 1252 کو بوقت شب کیا، جب میری عمر 34 برس کی تھی۔ قربان جائیے، ہماری عمریں کہاں جا رہی ہیں، یہ لوگ بڑے بڑے لوگ کہاں کیا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ سلطان محمود خان بن سلطان عبد المجید خان کا زمانہ تھا۔ تفسیر کا اختتام 1267 4 ربیع الاول کو ہوا۔ تفسیر کا نام مکمل کرنے کے بعد آپ اس عظیم الشان کاوش کا نام رکھنے کے بارے میں پریشان تھے۔ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم رضا پاشا کے سامنے میں نے اپنی اس مشکل کو پیش کیا، تو انہوں نے فی الفور اس کا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع مثانی تجویز کیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس دور کے وزیر اعظم کا علمی مقام کا یہ عالم ہے، ہمارے پاس اندازہ لگائیے اہل علم کا نہیں ہوگا ویسا علمی انداز اور کمال اور دسترس اس وقت کے بادشاہ کا ہے۔ حاشیۃ الفطر، حاشیہ الفطر، آپ کی کچھ کتب جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ نامکمل تفسیر تھی، نامکمل تصنیف تھی، جسے آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے سید نعمان آلوسی نے مکمل کی۔ شرح المسلم فی منطق، الاجوبۃ العراقیہ، درۃ الغواص فی ادہام الخواص، النفحات القدسیہ فی المباحث الامامیہ، الفوائد السنیہ فی آداب البحث۔ علامہ آلوسی کی اصل شہرت جو ان کی تفسیر کی وجہ سے تھی، یہ تفسیر اپنے فن تفسیر میں اسلوب الروایہ اور اسلوب الدرایہ کا حسین امتزاج ہے، یعنی ایک ہوتا ہے روایت، ایک ہوتا ہے درایت۔ یہ بہت خوبصورت ترین پیرایا ہے آپ کی تفسیر کا۔ علماء کے ہاں تفسیر بالرائے المحمودہ کا مقام بھی حاصل ہے۔ ابتدا میں سورہ کا تعارف، زمانہ و شان نزول اور اس کی روحانی برکات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور ایک خصوصیت سے ایک تفسیر میں صوفیہ کی تصوف کا، تفسیر صوفیانہ اور اشاری کا ایک خاص ٹچ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اکابر فقہاء کی آراء اور ان کا موقف ذکر کرتے، اور موقف کے حق میں یا ان کے خلاف دلائل بھی لاتے۔ احکامات سے متعلق آیات کی تفسیر میں آپ کا زیادہ تر جھکاؤ شوافع اور احناف کی موقف کی طرف رہتا، اور بہت کم موقع پر آپ نے اپنا جداگانہ موقف بھی اختیار کیا ہے، یعنی اپنی جو اللہ نے اجتہادانہ صلاحیت دی ہے اس پر بھی آپ نے کبھی اس اختیار فرمایا۔ چونکہ علم حیت پر بھی آپ کو کمال تھا، اس لیے قرآن کریم میں جہاں کہیں اجسام فلکی اور اسرار کائنات آتے، وہاں آپ کا قلم اس قدر وسیع ہو جاتا، ایسا لگتا کہ کوئی سائنسداں یا پھر فلکیات کا ماہر لکھ رہا ہے۔ آپ کی تفسیر اقوال صرفی و نحوی اور لغت کی بحثوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ عام قاری کے لیے اسلوب بعض اوقات بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن جہاں قانونی سازی، استنباط احکام کا مرحلہ درپیش آتا ہے، وہاں یہ بحثیں بہت سے چھپے ہوئے گوشوں کو بھی بے نقاب کرتی ہے، اور اس کتاب عظیم کی گہرائی اور گہرائی سے طالب علموں کو آگاہ کرتی ہے۔ علامہ آلوسی نے قرآنی آیات کے ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ ان کے باطنی حسن پر بھی خاص توجہ دی ہے۔ کہیں کہیں اس کی تفاصیل کے ساتھ وہ قرآن کے باطن میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کے صاحب قلم قرطاس ہونے کی بجائے صاحب نسبت و معرفت ہونے کا گمان غالب نظر آتا ہے۔ علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں مسلمانوں میں موجودہ بعض باطل نظریات اور عقائد پر تنقید بھی کی اور ان کی اصلاح کی کوشش بھی کی۔ ان کا انداز حکمت و موعظت کا ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑوں کا ہے۔ علامہ آلوسی کا آپ نے بلا تعمل گزشتہ بہترین تفاسیر کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنی تفسیری اقوال میں گزشتہ تفاسیر کے خلاصے کو گویا سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے ابو حیان، کشاف، بیضاوی، رازی کی تفاسیر سے باقاعدہ اقوال نقل کیے ہیں۔ ان مفسرین کا ذکر کرتے ہوئے ان کے احترام کو بھی علامہ آلوسی نے مرہوز رکھا۔ چنانچہ بیضاوی کو قاضی لکھتے ہیں اور فخر الدین رازی کو امام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان مفسرین کے اقتباسات نقل کرنے کے بعد ان پر آزادانہ بحث کرتے ہیں
اور ان سے اتفاق کرتے ہیں، کہیں کہیں ان سے اختلاف بھی کیا کرتے ہیں۔ یقیناً قرآن کریم زندہ کتاب ہے، تا قیامت یہ باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب پر قلم اٹھانے والے صدیوں میں ہوتے رہے ہیں، پیدا ہوتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں، اپنی دنیا سے گزرتے رہے، مگر کلام الہی کی تفسیر آج بھی، کل بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے، کل بھی نامکمل تھی، آج بھی نامکمل ہے، اور یہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ ہے۔ یہ صبح قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ اپنے اعجاز، اپنے علمی، سائنسی، تحقیقی، ادبی، تاریخی، ہر اعتبار سے جو اللہ نے اس میں اعجاز رکھا ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ اگر دیکھیں علامہ آلوسی کی جو تفسیر جو مشہور ہے، آپ نے اللہ کے احکامات بیان کیے ہیں، اور ان کی تفسیر میں بہت تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجتہدانہ بصیرت بھی دی تھی، کہیں پر وہ اجتہاد بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر حتی المقدور بچتے ہیں اجتہاد سے، مگر جہاں جہاں ذکر آتا ہے ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی تفسیر میں کئی جگہ پر اسرائیلیات کا ذکر کیا ہے، اور جہاں پر اس کی حقیقت ہوتی ہے اس کا تذکرہ، اور جہاں کوئی رد ہوتا ہے اس کا رد بھی آپ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، علامہ آلوسی کی اس تفسیر کو ہم بلا تعمل پہلے والی بہترین تفاسیر کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے تفسیری اقوال میں سارے لوگوں کے، ائمہ کے اقوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس میں تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جہاں کہیں ذکر ملتا ہے، آپ نے جہاں پر تاریخی پہلو بھی آتا ہے اس کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے مقدمے یا تمہید میں خود لکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے اسرار قرآن کا کشف کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اور خدا سے درخواست کرتے تھے کہ اس کام میں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق اور آسانی پیدا فرمائیں۔ جوانی میں آپ نے نفس پرستی اور کھیل کود کی بجائے مطالعہ قرآن میں بسر کیا، اور پھر تفسیر کی طرف پہنچے۔ جب تفسیر کے پاس پہنچے تو روح المعانی ایک وسیع، کامل اور جامع تفسیر کے عنوان سے اہل سنت والجماعت میں معروف ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر خاص طور پہ جس میں تمام تفاسیر کا، پہلے والی تفاسیر کا آپ کو خلاصہ نظر آئے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھی تفسیر روح المعانی، جیسے کہ میں نے کہا، روح المعانی فی تفسیر القرآن والسبع المثانی، یہ تفسیر کا مکمل آپ کا عربی زبان میں نام ہے، جو آپ کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم جو ہے اس کے اردو تفاسیر تراجم بھی ہو گئے ہیں، جو حضرات اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ضرور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اہل طلباء جو ہوتے ہیں ان کے لیے تو ایک خاص طور پر بڑی اہم تفسیر ہے، اس پر خاص طور پر توجہ دینے اور اس کو اپنے مطالعے میں رکھنے کی خصوصیت کے ساتھ ضرورت ہے۔ تو آج اس کو اجازت دیجیے، آج کی اس تفسیری نشست میں انشاءاللہ العزیز آئندہ تفسیر کے حوالے سے پھر دوسری تفسیر کے ساتھ عاجز آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوگا، اور اپنی تفسیر، اپنے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عاجز اویس بخاری حاضر ہوگا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔